بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 26۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ہر جوڑے کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، اور سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے تو جو قدم نماز کے لیے اٹھے گا وہ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی صدقہ کہا ہے۔ رواہ البخاری والمسلم۔ عزیز سامعات، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پہلے حدیث میں بھی لگ بھگ اسی طرح کا مفہوم تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ صدقے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اب یہاں پر ہر وہ عمل اور وہ کام جو نیک ہے اور نیکی کی نیت سے کیا جاتا ہے، ان تمام کو بتایا گیا ہے کہ وہ صدقہ ہیں۔ صحابہ اکرام نیکیوں کے بہت ہی حریص تھے، لالچ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جو ہے سمیٹنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا ایمان اس طرح سے تھا کہ وہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے۔ آج کے دور پر ہم دیکھتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ترقی دنیا کے کاموں میں چاہتے ہیں ہم، ایک دوسرے سے پیسہ زیادہ ہونا یہ چاہتے ہیں ہم۔ اس کی عمارت اگر 2 فلور کی ہے تو ہماری 3 یا 4 فلور کی ہو، اس کے پاس اگر سادہ بنگلہ ہے تو ہمارے پاس عالیشان بنگلہ ہو، اس کے پاس اگر 2 ویلر ہے تو ہمارے پاس 4 ویلر ہو۔ ہم اس چیز میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم لوگوں کا حال یہ ہے، لیکن وہ وقت تھا جب صحابہ اکرام وہ لالچی تھے تو کس چیز میں؟ نیکیوں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر چلنا چاہتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ابو بکر نے اتنا کیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ میں ان سے بڑھ کر کروں، وہ اس طرح تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ میں ان سے بڑھ کر۔ یہ ان کا یہ رہتا تھا صحابہ کا عمل۔ وہ نیک کام کرنے میں مسلسل کوشش رہتے تھے اور کسی وجہ سے بھی کسی اچھے کام کو چھوڑتے نہیں تھے، گواہ نہیں رہتے تھے۔ ان کو بہت ملال یا دکھ ہوتا اگر ان کی وجہ سے ان کے ذریعے کوئی نیکی چھوٹ جاتی تو۔ اسی طرح اس میں یہ واقعہ پیش ہے کہ ایک خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صحابہ، ایک اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں کس طرح سے درجات نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جاؤں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن البتہ میں ان سب مالی عبادات کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھوں؟ یہ جو بھی کر رہا ہوں میں مالی عبادات، جسمانی عبادات یعنی صدقات کرنا وغیرہ بھی کرتا ہوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نیکیوں میں کس طرح سے لے کر جاؤں آگے، کس طرح سے بڑھوں میں؟ تو اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو، یہاں تک کہ ہر کام نیکی ہے، یعنی اگر اپنے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے ملنا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی نکال کر پانی پلانا وہ بھی صدقہ ہے، اسی طرح ہر کسی سے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا وہ بھی صدقہ ہے، کسی نابینا کو سیدھی راہ پر اس کو سڑک پار کر دینا وہ صدقہ ہے، راستے سے کوئی پتھر یا اس طرح کی چیزیں اٹھانا جس سے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، سوار کو، مسافر کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی ہر عمل جو انسان نیکی سمجھ کر کرے اور نیک نیتی سے کرے، دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرے، وہ اس کا صدقہ ہے۔ جیسے اب شوہر کا اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرنا ہوتا ہے نیکی کی نیت سے، حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی کو حلال طریقوں میں، وہ انسان کے لیے وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر اکیلا شخص کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ عمل بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اس پر فرض ہے۔ ہر ایک چیز اپنی ضرورتوں کو ہم رکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ سلام کرنا یہ صدقہ ہے، مسلمان کسی پڑوسی پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، کسی تکلیف دہ کی تکلیف کو دور کرنا یہ صدقہ ہے۔ یعنی جو بھی ہے، جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ صدقے میں شمار ہوگا، جو بھی کوئی بھی نیک عمل ہو۔ مسلمان کے ہر عمل کو جو نیک نیتی سے ہوگا وہ صدقے کے ثواب میں ہی ملے گا۔ مسلمان کا روزہ، اس کا حج، اس کی نماز، اس کا زکوٰۃ دینا، اس کے صدقات کو اللہ کی راہ میں دینا، تمام صالح عمل جو بھی وہ اللہ کا نام لے کر کرتا ہے، نیکی کا ہر عمل
اس کو اگر اس کی نیت اس میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے یا دنیا کی واہواہی کے لیے نہیں، وہ ہر عمل اس کا صدقے میں آ جائے گا۔ یہاں ہم نے پچھلی مفہوم حدیث کے مفہوم میں یہ دیکھا تھا کہ سبحان اللہ یعنی اللہ کا ذکر بھی کرنا، اور یہ بھی سب سے بڑا افضل صدقہ ہے، یہ بھی کس میں آئے گا؟ صدقے میں آئے گا۔ اب یہاں پر صدقے کی کچھ اقسام کو ذکر کیا گیا کہ کیا کیا خرچ کر سکتے ہیں، کس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ بتایا گیا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں، پہلی حدیث اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نیکی جو ہے انسان کے لیے صدقہ ہے، اور صدقہ کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت والا بنائے، ہمارے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ خوب سارے نیک کام کروائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اس پر جوڑے رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔